بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں سہیب مرغوب اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عالمی معلومات کا، اور ٹی وی ہے ظاہر ہے اسپیشل. تو ہم آج بہت سے اہم معاملات پر بات کریں گے. ایک طرف تو جہاں امریکہ میں پہلی مرتبہ 200 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی سابق صدر جو ہے ان پہ فرد جرم عائد ہوئی اور وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور دنیا اس وقت ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور اب دنیا ان کو کیا لیکچر دے رہی ہے، اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. کچھ بات ہم کریں گے یونائٹڈ نیشن میں بڑی تقریر فرمائی انڈیا کے جو مندوب ہیں انہوں نے، اور پاکستان کو انسانی حقوق کے انہوں نے بہت زیادہ سبق پڑھائے. تو انڈیا میں چند روز قبل 110 سالہ تاریخی مسجد کو پٹرول بم پھینک کر نظر آتش کر دیا گیا. وہاں پہ 4,500 قرآن پاک کے نسخے اور دیگر اہم کتب موجود تھیں، تفاسیر تھیں نایاب. ان سب کو جان بوجھ کر اس جگہ پر پھینکے گئے لائبریری کے اندر تاکہ وہ سارا جل کر راکھ ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس شخص نے یہ آتش بھڑکائی وہ وہاں کا بھارتیہ جنتا پارٹی کا MLA راجا سنگھ. جہاں انڈیا ہمیں لیکچر دے رہا ہے بہت زیادہ یونائٹڈ نیشن میں کہ پاکستان اپنے امن و امان کو ٹھیک کرے، وہاں آج ہم انڈیا کو لیکچر دے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے. اور جو ایک اور آدمی وہاں پہ آتش بھڑکا رہا ہے اس پر 100 FIR درج ہیں، اور وہ 1-2 دن کے بعد باہر آ جاتا ہے ہر FIR کے بعد. کچھ میں تو گرفتاری نہیں ہوئی. اس پر بھی بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے کہ فن لینڈ جو ہے وہ کیوں اتنے عرصے تک اس نے اپنی غیر جانبداری قائم رکھی. پہلے روسی تسلط میں رہا، زار کی جو سلطنت تھی اس کا حصہ رہا، پھر اس نے آزادی لی، آزادی کے بعد پھر نیوٹرل رہا، غیر جانبدار رہا، لیکن اب نیٹو میں کیوں شامل ہو گیا. اور ہم ایک اور اہم موضوع پہ بات کریں گے. ایک عرب ملک نے، اسلامی ملک نے اپنے قواعد و ضوابط بہت آسان کر دیے ویزا پالیسی کے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم امریکہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ پر کیا الزامات ہیں اور اس پر دنیا کا رد عمل کیا ہے. تو خواتین و حضرات، ٹرمپ پر میجر الزام یہ کہ انہوں نے 2016 کے جو عام انتخابات ہو رہے تھے امریکہ میں، اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کی. اور مداخلت وہ انہوں نے اس طرح کی کہ اگر ان کے ایک اسکینڈل منظر عام پر آ جاتا تو ان کی انتخابی مہم پر بہت زیادہ اثر پڑتا، اور انہوں نے اس اسکینڈل کو دبانے کے لیے سرمایہ کا استعمال کیا. اچھا، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ان پر 34 کاؤنٹس تھے، یعنی 34 ان پر الزامات تھے جن کے تحت مقدمہ چلے گا. جارجیا کی گرینڈ جوری نے جو کیس ان پر بنایا اس کے مطابق. تو سوال یہ کہ 34 کاؤنٹس کیا ہیں؟ یہ 34 کاؤنٹس اصل میں ہیں انہوں نے بہت سارے چیک جاری کیے، ایک سال میں 12 چیک جاری کیے. ان ہر چیک کو ایک کاؤنٹ میں لایا گیا. یعنی یہ ایک الزام ہے، فرض کریں جنوری میں چیک دیا تو جنوری کے چیک کا الزام ہے. امریکہ جو ہے، یا خاص طور پر انڈیا بھی، یہ 2 ملک ایسے ہیں جو ہر چیز کے مقدمے کے ایک پہلو کا ایک الزام بنا دیتے ہیں. اسی لیے جب آپ وہاں کسی مسلمان کی گرفتاری کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے کہ اس نے کوئی 5000 طرح کے جرم کیے ہیں. جرم ایک ہی ہوگا. اگر کوئی فرض کریں پتھر بھی مارا ہے تو پہلے وہ لکھیں گے گھر سے نکلے، سڑک پہ غیر قانونی اجتماع کیا، اجتماع کے بعد انہوں نے 144 کو توڑا، 144 کے بعد انہوں نے دوسرے کے جو حقوق تھے اس میں دخل اندازی کی، ان کا راستہ روک دیا، تو ایک مقدمہ یہ بھی. اس طرح بہرحال نا مقدموں کی پوری جو ایک کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انڈیا میں بھی، امریکہ میں بھی. تو یہ ان پر 34 مقدمات بنے ہیں، اور ان میں سے ہر کاؤنٹ کا، یعنی ہر گنتی جو ہے، ہر جرم جو ہے، اس پر اس کی سزا جو ہے وہ 4 سال تک قید ہے. اور اگر ٹرمپ کو اجتماعی طور پر ان 34 کاؤنٹوں میں سزا ہوئی تو 100 سال سے بھی اوپر جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس طرح سے سزا ہوتی نہیں. بعض سزائیں جو وہ ساری ایک ساتھ شروع ہوتی ہیں کیونکہ الزام بھی ایک ساتھ لگے، تو اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ اگر جیل میں بھی رہے تو شاید 30 سال رہیں گے، اور کم سے کم اگر ان پہ بہت نرم ہاتھ رکھا گیا تو 4 سال کہیں نہیں گئے. ابھی عدالت نے ان کو ایک بہت بڑا ریلیکس کیا ہے. مطلب یہ کہ عدالت اب اگلی تاریخ جو ہے وہ دی عدالت نے 4 دسمبر کی. 4 دسمبر کو اب اس کی کارروائی کا آغاز ہوگا. 4 دسمبر سے پہلے نامینیشن کا عمل شروع ہو جائے گا امریکہ کے انتخابات کے لیے. اور ظاہر ہے جہاں دوسرے بہت سے امیدوار بھی میدان میں، وہی ڈونلڈ ٹرمپ بھی 2024 کے لیے اپنی امیدواری کا اعلان تو کر چکے ہوئے تھے، اور ان کی فیملی بھی کر چکی ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ امیدوار ہوں گے. جو یہ سارا قانونی عمل ہے، ان کے خلاف جو 34 مقدمے چل رہے ہیں، یہ امریکی انتظامیہ کو، امریکی محکمہ انصاف کو
ان کے خلاف ان کو صدارت کا امیدوار بننے سے نہیں روکتا. یعنی ان الزامات کے باوجود اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیل میں بھی ہیں تب بھی وہ صدر کے انتخابات میں کھڑے ہو سکتے ہیں, الیکشن لڑ سکتے ہیں. الیکشن لڑنے پہ کوئی بار نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی جمہوریت ہے, یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ایک ایسا آدمی جس پر 34 کاؤنٹس کے کیسز چل رہے ہوں, کیا وہ صدارتی امیدوار ہو سکتا ہے. اب اسی میں آگے جانے سے پہلے ہم یہی بات کر لیتے ہیں کہ دنیا ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. تو سب سے دلچسپ جو ایک جواب آیا ہے, ایک رد عمل آیا ہے, وہ ہے ایل سلواڈور کے پریزیڈنٹ کا. ایل سلواڈور کے پریزیڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ تصور کریں کہ اگر یہ مقدمہ, اس طرح کا مقدمہ کسی کمزور ملک میں چلے, مطلب چھوٹے ملک میں چلے, پھر ان کو اس پہ تسلی نہیں ہوئی. انہوں نے پھر ایک اور ٹویٹ کیا کہ اگر اس طرح کا مقدمہ ایل سلواڈور کے کسی اپوزیشن لیڈر پہ قائم ہو جائے تو امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا. اس ٹویٹ کے بعد ان کو پھر تسلی نہیں ہوئی. انہوں نے پھر ایک اور ٹویٹ کیا اور اب وہ کھل کر آئے کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو دنیا بھر کو کبھی جمہوریت کا درس دیتا ہے, کبھی انصاف کا درس دیتا ہے, کبھی شفافیت کا درس دیتا ہے, کبھی ہر چیز کو پبلک کے سامنے رکھ کے اور پورے ایک قانون کے دائرے میں رہ کر چلنے کی تجویز دیتا ہے, تو اس کا اپنا یہ حال ہے. تو کیا اب وہ کسی اور ملک کو اس طرح کا مشورہ دینے کا کے قابل رہا ہے؟ یہ ہے مطلب سب سے دلچسپ. باقی ظاہر ہے ہنگری کے پریزیڈنٹ ہیں وکٹر اوربن, انہوں نے بڑا دو ٹوک جواب دیا, اس کا رد عمل ظاہر کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں مسٹر ٹرمپ ڈٹے رہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی تم تو جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو, جیل میں رہو اور جیل میں بھی ڈٹے رہو. تو یہ ڈٹنے کا وقت تو نہیں, تو قانون کے مطابق کام کرنے کا وقت ہے. تو باقی دنیا جو ہے, چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹرمپ کے دور میں G7 کے اجلاس ہوئے, G20 کے اجلاس ہوئے, تو خاص طور پر G7 کے اجلاسوں میں ٹرمپ نے ایک بڑا رد عمل ظاہر کیا نیٹو کے خلاف. اس نے کہا کہ خاص طور پر G7 کے ممالک اور مجموعی طور پر G20 کے, جن میں نیٹو کے ممالک بھی شامل ہیں, وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے. نیٹو میں جو انہوں نے اپنا پیسہ دینا تھا 2.5% طے ہوا تھا, تو وہ نہیں دے رہے اپنے دفاعی بجٹ کا. تو وہ اپنا پورا پیسہ دیں, اور خاص طور پر انجلا مرکل کے ساتھ ان کے تنازعات ہوئے, یورپ کے ساتھ ہوئے, برطانیہ کے ساتھ بھی, اور مطلب فرانس وغیرہ کے ساتھ بھی. تو ان کی ایک تصویر اجلاس کی بڑی وائرل ہوئی, جس میں ٹرمپ صاحب یوں چوڑے ہو کے ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور G7 کے جو دوسرے وزرائے اعظم, چانسلر, جرمن چانسلر جو تھی انجلا مرکل, وہ اور دیگر سارے جو ہے نا, وہ ان کے ٹیبل کے گرد ایسے کھڑے ہیں جیسے بچے ٹیچر کے کرسی کے پاس جمع ہوں. اور ٹرمپ صاحب جو وہ نہیں بات مان رہے تھے. بظاہر یہی فنڈنگ اور اپنے اخراجات میں جو ہے دفاعی وہ اضافہ کرنا, تاکہ امریکہ جو ہے وہ کیوں اپنے جو پیسے ہیں وہ یورپ کے دفاع پر خرچ کرے. یہ مین نقطہ تھا ان کا. تو اس لیے مجموعی طور پر ان کے یورپی ممالک میں تعلقات بہتر نہیں ہیں. اسلامی ممالک میں ویسے ہی اس وقت بہت زیادہ اینٹی امریکہ مہم چل رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ چائنا نے کتنا انفلوئنس کر لیا مڈل ایسٹ میں, تو وہاں سے بھی کوئی ٹرمپ کی گرفتاری پہ کوئی خاص رد عمل نہیں آیا. بعض یورپی اخبارات نے ان کی تصویر دی اور ساتھ لکھا کہ جی یہ اب جیل میں ہے, امریکہ کے سابق صدر کٹہرے میں. ایک اخبار نے لکھا کہ جی اس پر کیا فرماتی ہیں جو اسٹارمی ڈینیئر ہیں, ایک اداکارہ جن پہ پیسے دینے کا الزام ہے, تو ان کی ہیڈ لائن ہے کہ ٹرمپ اداکارہ کی نظر میں. تو اس طرح سے مطلب ایک اچھا رد عمل نہیں ان کو دیکھنے کو ملا. مجموعی طور پہ رد عمل یہی ہے کہ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے, وہ بھی اختیارات کے ناجائز استعمال کی نشاندہی کرتا ہے. اس میں بھی ایلیمنٹس ایسے پائے جاتے ہیں جن میں الیکشن میں ریگنگ کرنا, جو عام طور پہ تیسری دنیا کے ملکوں میں بہت ہوتی ہے. تو ہمارے ہمسایہ ملک میں تو خاص طور پر اس کی پہچان ہے. جھرو الیکشن مقبوضہ جموں کشمیر میں تو بلکہ برسہ برس تک ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اس پر بھی کافی ان کو تنقید کا سامنا ہے امریکہ کو. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے جو نظام ہے ان کو ٹھیک کرے, کیونکہ امریکہ کے اندر بھی جو دولت ہے اس کا ناجائز استعمال بڑے طریقے سے ہو رہا ہے. اور چونکہ امریکہ کے ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, پیسہ بھی ہے, بڑے بڑے وکیل بھی رکھ سکتے ہیں, تو وہ ڈیٹے کو چھپا کر رکھتے ہیں. یعنی یہ ڈیٹا اتنا چھپایا گیا کہ چیک دینے کے باوجود, جو چیک اگر ظاہر ہے وہاں کے مختلف آڈٹ اداروں کو دیے گئے, انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ کو دیے گئے, لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں منظر عام پر نہیں آ سکی امریکہ کی شفافیت کے باوجود. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو نظام انصاف ہے, ان کا جو نظام
تفتیش ہے اس کو بھی پہلے سے بہتر ہونا چاہیے۔ اب میں خواتین اور آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ٹرمپ کا رویہ کیا تھا جب وہ عدالت میں پیش ہو رہے تھے۔ ایک اخبار نے اس پہ بڑا اچھا کمنٹ کیا ہے، اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کبھی خاموش نہیں رہتے، وہ بڑی خاموشی کے ساتھ عدالت میں داخل ہوئے اور بڑی خاموشی کے ساتھ وہ فرد جرم کو سنتے رہے، اور فرد جرم کے بعد انہوں نے صرف 10 لفظوں میں اس کا جواب دیا، اور ان کی 10 لفظوں میں صرف انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل غلط ہے اور کیس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اس سے پہلے انہوں نے کچھ تند و تیز لہجے میں عدالت کو ڈرانے یا دھمکانے کی کوشش کی، جس پر جج صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کا رویہ اختیار مت کریں۔ انہوں نے بڑی مضبوط طاقتور آواز میں، زوردار آواز میں کہا تھا کہ جج صاحب میں مجرم نہیں ہوں، لیکن جج صاحب نے اور آگے ایک دو لفظ کہنے کی کوشش کی، لیکن جج صاحب نے ان کی بات کاٹ دی، اور ہمیشہ اونچی آواز میں بولنے والے ٹرمپ بالکل خاموش ہو گئے۔ جج نے انہیں خبردار کیا کہ ایسی بیان بازی نہ کریں، ان کی اس بیان بازی سے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ان کا اشارہ 6 جنوری کے اس معاملے کی طرف سے، جب اسٹیٹ کے سٹرکچر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی اور جب حملہ ہوا کیپٹل ہل پہ۔ ابھی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹرمپ پر یہ مقدمہ اکیلا نہیں ہے، اس مقدمے کے علاوہ بھی ان پر مختلف ریاستوں میں مقدمے بن رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ خفیہ دستاویزات ان کے فارم ہاؤس سے برآمد ہوئی جو مارے لوگوں میں، قائم علاقوں میں، اس پر کا بھی ایک مقدمہ ان پر بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جارجیا میں بنا ہوا ہے، کئی مطلب اس کے علاوہ اور بہت سے مقدمے ہیں، جن ایک ڈھیر ہے مقدموں کا جو ہوگا۔ بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان پر مقدموں کی تعداد شاید 100 سے تجاوز کر جائے۔ تو اب دیکھیں گے آپ کے 100 مقدمات کے بعد جو ہے ان کی کیا حالت ہوگی، کس طریقے سے وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، الیکشن مہم کو چلائیں گے۔ باہر کیف امریکہ میں ایک وہ ہاتھی ہے، اس کو دیگر ممالک تو کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم چھوٹے چھوٹے ملک ہیں تو ان کو وہ امریکہ کو تو نہیں کوئی پابندی لگا سکتے۔ تو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہم آج بات کریں گے انڈیا نے جو ایک کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ہندوؤں کو، ہندوؤں کے جو ریڈیکل گروپس ہیں۔ میں جب ہندو کی بات کرتا ہوں تو اس میں بالکل بھی سارے ہندو شامل نہیں ہوتے، بہت سے ہندو وہاں پہ ہیں جو بیچارے خاموش ہیں، چپ ہیں، اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں دے پاتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو مطلب دل سے بھی برا سمجھتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے، کیونکہ جو ایک 30-38% ووٹر جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا وہ اتنا اگریسو اور جارحیت پہ اتر آیا ہے کہ وہ روک نہیں پا رہی، جو عوام ہے یہ سنجیدہ اور خاموش عوام ان کو نہیں روک پا رہے، اور ایک اشتعال انگیزی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو بہار میں ایک بہت قدیم مدرسہ تھا، 110 سال پرانا مدرسہ عزیزیہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے جو امام ہیں، مدرسے کے بھی نگران ہیں، محمد سیاب الدین، وہ بتاتے ہیں کہ دوپہر کے وقت کوئی 1000 کے قریب لوگ آئے۔ آپ سوچئے کہ 1000 لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے، انہوں نے پیٹرول بم بنائے ہوں گے۔ انڈیا کی تحقیقاتی ایجنسیاں جو 15 منٹ میں کہہ دیتی ہیں کہ فلاں معاملے میں فلاں ملک ملوث ہے، اور پھر وہ ایک ایسی فیک سی کہانی بنا دیتی ہیں۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگ پیٹرول بم بنا رہے ہیں ریاستوں میں بیٹھ کے، اور پیٹرول بم پھر انہوں نے پھوڑنے بھی ہیں، وہ چلے بھی ہیں۔ تو یونین کے ماتحت جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس سارے معاملے میں بالکل خاموش ہیں، جو ہندوتوا کی بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے۔ اور یہ حملہ عین اس وقت ہوا جب یونائٹڈ نیشن میں انڈیا کی مندوب یہ لیکچر دے رہی تھیں کہ پاکستان جو ہے وہ امن و امان کو ٹھیک کرے، اور وہاں پہ ایک اقلیتی رکن پہ اس کوئی تشدد کی کارروائی ہوئی، اور وہ یہ بھول گئیں کہ 1000 لوگوں نے پیٹرول بموں سے حملے کر کے 4500 مقدس کتب کو قرآن مجید کے سمیت شہید کر دیا۔ اس کا وہ ذکر کرنا بھول گئیں۔ مسجد کا مینار انہوں نے توڑ دیا، پورے بم ایسے پھینکے بنیادوں میں، دیواروں کی طرف، تاکہ کوئی چیز بچنے نہ پائے۔ تو مسجد کو بہت برے طریقے سے نقصان پہنچا۔ انہوں نے جب یہ پیٹرول بم پھینکے تو اس سے اس وقت دوپہر کے بعد بچے بھی موجود تھے، تو دھواں بھر گیا سارے کمروں میں، اور بچے جو ہے نا بڑی مشکل سے کمروں سے نکلے۔ 2 بچے پھنس گئے، مرتے مرتے بچے۔ لیکن بہرحال ہم کیا کہیں اس چیز پہ۔ اس بڑے مدرسے اور لائبریری میں کم و بیش 22 کلاس رومز ہیں۔ 22 کلاس رومز میں انہوں نے بم رکھ بھی دیے تھے، کچھ بم تھے جو برآمد ہوئے، پھٹ نہیں سکے۔ یہ مدرسہ 6 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، 450 طلبہ یہاں پہ زیر تعلیم تھے،
اور اب ان میں سے ایک بچہ بھی تعلیم پہ نہیں جا سکتا. اور کئی ریاستوں میں جو ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ دینی مدارس نہیں چاہیے، بند کر دو، خاص طور پر جو ان کی جنوب کی دیگر انتہا پسند ریاستیں ہیں جس میں بومنائی ان کے وزیر اعلیٰ بڑے پیش ہیں، تو وہ انہوں نے ان کے کہنے کے بعد پر یہ چیزیں ہوئیں اور اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا. اور جو لوگ مدرسے کو بچانے آئے وہ بتاتے ہیں کہ ان کی اپنی گھر، دکانیں اور جو مکانات تھے آس پاس ان کو بھی نقصان پہنچا، اور اس میں کم و بیش 6 کروڑ روپے کا لوگوں کی املاک کا نقصان ہوا. کم و بیش 6 کروڑ لوگوں کا، کیونکہ حملہ چھوٹا نہیں تھا. اچھا یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ریاست ہے بہار، یہاں پہ نتیش کمار چیف منسٹر ہیں جو اس وقت جنتا دل کے ایک دھڑے کی نمائندگی کرتے ہیں. وہ یونین منسٹر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے، کبھی ریلوے کے بھی وزیر ہیں، کئی اور وزارتوں پہ بھی وہ تعینات رہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے دور میں، واجپئی کے دور وزارت میں. تو اب بہرحال وہ فلور کراس کر کے انہوں نے جنتا دل کا اپنا دھڑا بنایا ہوا ہے، اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو جنتا پارٹی زیادہ تر ایسی جو قتل و غارت گری کی سرگرمیاں ہیں وہ ان ریاستوں میں کرتی ہے جہاں دیگر جماعتیں حکمران ہوں، پھر تاثر یہ دیتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا دفاع نہیں کر رہے. اپنا جو پھیلاؤ ہے اس نے آکٹوپس کی طرح یہ اس اسٹریٹجی کے تحت اختیار کیا ہے، اور اسی اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے نتیش کمار کے اس میں ایک بم کئی چلا کر پورے مدرسے کو تقریباً استعمال کے ناقابل بنا دیا. اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی عرض کر دوں کہ گزشتہ کئی عرصے سے، تو خاص طور پر 2-3 مہینے سے انڈیا کے مختلف شہروں میں جو ہے رام نومی کے بعد سے بڑے شدید مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ان مظاہروں میں بہت سے مسلمان جو ہیں وہ شہید بھی کیے جا چکے، اور ان سے کہیں زیادہ مسلمان جو ہیں وہ جیلوں میں بھی ہیں. موزن ناظرین، ہم پھر انڈیا چلتے ہیں جہاں ایک آدمی ہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا رکن اسمبلی ہے، ممبر لوک سبھا ہے، اور 2 بار متواتر الیکٹ ہو چکا ہے، ٹی راجا سنگھ. تو یہ ٹی راجا سنگھ کون ہے جو اتنا اچھا جو 2 دفعہ الیکٹ ہو گیا؟ تو بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہوگا، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارکان اس کو سمجھتے ہوں کہ بڑا کوئی زبردست آدمی ہے. جی نہیں، یہ ایک ایسا کرمنل ہے جس پر 100 پرچے ہیں، 100 پرچے درج ہیں، اور بہت سے پرچے ایسے ہیں جو پولیس نے درج نہیں کیے، درخواستیں گئیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ڈر کے مارے درخواستیں بھی نہیں گئیں. اور جس وقت یہ دوسری مرتبہ الیکشن لڑ رہا تھا تو اس وقت اس نے اپنے فارم میں لکھا کہ مجھ پر 20 کے قریب جو ہیں وہ تو سنگین مقدمات ہیں جن میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. جو اس نے یہ تو نہیں لکھا مجھے سزائے موت ہو سکتی ہے، اس نے یہ لکھا کہ جو مقدمات ہیں وہ یہ، اور ان مقدمات میں اس کو سزائے موت یا سزائے عمر قید بھی ہو سکتی تھی. مسلمانوں نے ان سے کہیں کم تر جرائم میں جو نہیں بھی کیا، انہوں نے اس میں بھی 20 سال 21 سال جیل کاٹی، اور پھر باعزت بری ہو گئے کہ مقدمہ ہی کوئی نہیں تھا. لیکن یہ جیلوں میں رہا، اور اس نے اپنے اس میں لکھا تھا جو میں نے عرض کیا کہ اس کے خلاف 40 سے زیادہ سنگین نوعیت کے فوجداری مقدمات درج ہیں، اور وہ الیکٹ ہو گیا، کیونکہ اسی طرح کا ایم این اے الیکٹ ہو سکتا ہے. موزن ناظرین، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اس آدمی کا یہ کیوں مطلب جیل میں نہیں جاتا، کیا وجہ ہے کہ اس کے لیے کوئی جیل بنی ہے کہ نہیں بنی ہے؟ جی ہاں، ہندوتوا کے لیے ہندوستان میں کوئی جیل نہیں بنی، وہ ہر جیل سے آزاد ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، کسی کا بھی دور ہو، کسی کے بھی دور میں وہ کچھ بھی کہہ لیں. جب کانگریس کے دور تھے تو کانگریس کے ادوار میں بھی یہی لوگ جو ہیں یہ بہت زیادہ اشتعال انگیزی پھیلاتے رہے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے کانگریس کو ختم کیا تھا نا. مختلف ریاستوں میں جہاں جہاں کانگریس برسیدار تھی وہاں انہوں نے مظاہرے کے ہنگامے کیے. جیسے راجستھان میں پچھلے دنوں انہوں نے تصادم کرانے کی کوشش کی، راجستھان کے میں 2 مسلمانوں کو شہید کیا، گاڑی میں زندہ جلا دیا، اور پھر اس کو لے کے ہریانہ بھاگ گئے. اب
دو ریاستوں کی پولیس آپس میں لڑ رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک پنچایت بلا کے یہ معاملے کو ختم کر دیا کہ اگر کسی کو پکڑا گیا، ہاتھ لگایا گیا تو مار ڈالیں گے، مطلب پولیس کو مار ڈالیں گے۔ تو یہ جو 45 سالہ ٹی راجا سنگھ ہے، یہ وزیر داخلہ یونین جو ہے ان کے انڈیا کے، ان کا بڑا دوست ہے، اور اس نے وزیر داخلہ اسٹیج پر براجمان تھے تو ان کے سامنے کہا تھا کہ اویسی برادران اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی، ان کو ہم ریاست سے نکال باہر کریں گے اور تلنگانہ کو مکمل طور پر کٹر ہندو ریاست بنا دیا جائے گا، اور یہ ہندو راج پھر بی جے پی کا 200 برس قائم رہے گا۔ آنے والا دور جنگ کا ہے، نظام یعنی نظام آف دکن اور نظام آف حیدرآباد جو تھے وہ اب ہم پر حکومت نہیں کریں گے، ان کو تو بیچاروں کو کہاں حکومت ہے، ان کی نظام کو ختم ہوئے بھی عرصہ بیت گیا۔ یہاں پر ہندو راج قائم ہونے والا ہے، مطلب ہندو راج جس میں صرف ہندو ہوں گے، باقی اور کوئی قوم نہیں ہوگی، کوئی اقلیت نہیں ہوگی، کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ تو ہندو راج قائم ہونے والا ہے، ہندوستان کو ہندو قوم ہونا چاہیے، ہمیں تلنگانہ میں ہندو مخالفین کو نکال باہر کرنے کی ضرورت ہے، اور تلنگانہ میں جیت کر جو ہندوازم ہے وہ پورے جنوب میں پھیلے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 119 میں سے بی جے پی کے 3 ارکان ہیں، وہاں پہ اب یہ آگ اور آتش بھڑکائی جا رہی ہے تاکہ ہندو مسلم کی تقسیم سے وہ حکومت میں آ سکیں۔ ان کا سراسر مقصد جو ہے وہ 2024 کے نیشنل الیکشنز کو جیتنا ہے، اور یہ الیکشن ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی جو مذہبی تاریخ ہے، جو ان کے مقدس مقامات ہیں، ان کو نقصان پہنچا کر لڑی جائے گی۔ تو ٹی راجا سنگھ ان ریاستوں میں ان کے سرخیل ہیں۔ ٹی راجا سنگھ جو ہیں انہوں نے 2022 سے بڑے تواتر کے ساتھ یہ کہنا شروع کیا کہ مسلمانوں کی جو بھی مذہبی عبادات ہیں، مذہبی مقامات ہیں، ان کو روک دیا جائے، غیر ہندو مذہبی تعمیرات کو ہٹا دیا جائے، ہٹانے سے مطلب بلڈوز کر دیا جائے، ورنہ بھارتیہ جنتا پارٹی خود بلڈوز کر دے گی۔ مئی میں انہوں نے پھر اسی طرح کی باتیں کی، اور پھر انہوں نے ریاست میں ایک مسجد کو شہید کر دیا، مطلب جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ ایک مسجد انہوں نے 2022 کی اس میں مئی میں شہید کی تھی۔ اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو کسی سرکاری ملازمت میں شامل نہ کیا جائے، ہم اس ریاست میں بستیدار آ کر مسلمانوں کا کوٹا یکسر ختم کر دیں گے۔ پھر انہوں نے ایک بھاگیہ نگر، انہوں نے کہا کہ جو حیدرآباد ہے یہ حیدرآباد نہیں ہے، یہ بھگیہ نگر ہے۔ اب ہوگا کوئی ان کا اس میں کوئی بھگیہ بھی کوئی کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ جو مساجد قائم ہیں، ان کے جو مینار ہیں وہ نہیں بچیں گے، اسلامی جو آثار ہیں وہ 16ویں صدی کا ڈھانچہ ہے، اس کو ہم مسمار کر دیں گے۔ اور یہ سب کچھ امت شاہ کے سامنے ہوا جہاں وہ اسٹیج پہ براجمان تھے، جو وزیر داخلہ ہیں۔ تو انگریزی میڈیا نے اس پر ایک تجزیہ کر کے بتایا کہ 2010 سے ہندوستان میں گائے کی دیکھ بھال کے نام پر کوئی 51% مسلمان جو ہیں وہ تشدد کا نشانہ بنے، باقی کوئی دلت بنے، اور ان دلتوں میں بھی مسلمان بھی تھے۔ تو مسلمانوں کا تناسب جو ہے وہ اگر دلت مسلمان شامل کر لیے جائیں تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مئی 2014 میں جب نریندر مودی بستار آئے تو 97% حملے ان کے دور اقتدار میں ہوئے، یعنی ان سے پہلے نفرت کا پیغام نہیں تھا۔ رام کے نام پر نفرت کا پیغام جو ہے وہ ان لوگوں نے پھیلایا اور سر قلم کرنے کی دھمکیاں دی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، جس میں یہ بھی شامل تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، راجا، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ عدیتیہ ناتھ کو جنہوں نے ووٹ نہ دیا ان کو مسمار کر دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا بلڈوزروں سے، ان کے گھر مکانات سب گرا دیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اجمیر شریف جو ہیں ان کی شان میں بھی گستاخی کی، لیکن بہرحال کیس ہے، جیل میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے 9 اپریل کو اس سال یہ کہا کہ مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ہم غداروں سے سامان نہیں خریدیں گے، ان کا مکمل بائیکاٹ ہوگا۔ تو یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا تھا کہ اگرچہ فیس بک جو ہے وہ
ہندوتوا کو بہت سپورٹ کرتا ہے، لیکن یہ اس قدر شدید حملہ آور تھا یہ شخص کہ اس کے اکاؤنٹس پر فیس بک نے بھی پابندی لگا دی تھی، لیکن بہرحال اب پھر کھل گیا ہے۔ معزز ناظرین، میں اب تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ افغانستان میں خواتین کی سچویشن کیا ہے۔ وہاں کوئی تقریباً 500 کے قریب خواتین جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی مختلف جو ادارے نیچے کام کرنے والے این جی اوز ان سے اٹیچ ہیں۔ یونائٹڈ نیشن اس وقت بھی وہاں پہ فلاح و بہبود کے کچھ کام ہے وہ جاری کیے ہوئے، خوراک کی سپلائی ہے وہ دے رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے خواتین کا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے جو وہاں پہ مختلف کام کر رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ کہا طالبان نے کہ خواتین چاہے کہیں بھی ہوں، ملک کے کسی بھی حصے میں کسی بھی ادارے سے منسلک ہوں، وہ کام نہیں کر سکیں گی، جس میں یونائٹڈ نیشن کے 500 کے قریب خواتین اور دیگر جو این جی اوز ہیں ان کی خواتین بھی شامل ہیں۔ اور اس سے اس وقت کابل میں افغانستان میں کوئی تقریباً 4000 کے قریب جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے ماتحت اداروں سے لوگ منسلک ہیں، جن میں کوئی تقریباً 3300 کے قریب افغانی لوگ بھی ہیں اور 400-500 کے قریب خواتین ہیں۔ اب اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے، وہ طالبان کے ساتھ مسلسل رابطے میں، کہ اگر خواتین کو کام کرنے سے روکا گیا تو وہاں کے جو تقریباً 2 کروڑ لوگ ہیں، 2.25 کروڑ، ان تک رسائی بہت مشکل ہو جائے گی اور امدادی سرگرمیاں ہم جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ ظاہر ہے ایسا اس صورت میں ہوا کہ ان کی ثقافت، ان کا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خواتین کو امداد کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے پر ان کے گزشتہ روز مذاکرات ہوئے جو اب تک کی اطلاعات کے مطابق کامیاب نہیں ہو سکے، جس کے بعد کچھ این جی اوز نے اپنی کاروائیاں معطل کر دیں۔ یونائٹڈ نیشن نے وارننگ دی ہے، خبردار کیا ہے کہ اگر خواتین کو کام کرنے کا موقع نہ ملا تو کم و بیش 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ باہر کیفا پتہ نہیں، یہ اخباری باتیں، میرے تو ذہن میں نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اتنا بڑا نیٹ ورک ہو جو 2 کروڑ لوگوں کو سہولت بہم پہنچا رہا ہو۔ تو گلیمرائز بھی کیا جاتا ہے چیزوں کو یا کسی چیز کے نیگیٹو امپیکٹ کو روکنے کے لیے، کیونکہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ 500 خواتین جو ہیں وہ کس طریقے سے 2 کروڑ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں گی۔ آخر میں خواتین کا تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک کلچر ڈیولپ کر دیا بم مارنے کا اور قتل و غارت گری کا، اس سے امریکہ میں بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اس سے ہندوستان میں بھی خود ہندو بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک ہندو تھا جو شادی کا خواہش مند تھا کسی لڑکی سے، وہ راضی نہ تھی، تو اس نے اس کو ایک بم چلا کر ہلاک کر دیا۔ پورے علاقے کو ہی اس نے بم سے اڑانے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ کنزرویٹو ہو رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ نظام کو اپنے امریکی سسٹم کے مطابق نہیں چلانا چاہ رہا، اس کا اشارہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا ایبارشن کے خلاف اس کی طرف بھی تھا۔ تو یہ ایک ایسا کنزرویٹزم پورے دنیا میں پھیلا دیا انڈیا نے، جس سے دوسرے ملک بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اب اس کو پکڑنے کے لیے جب گرفتار کیا تو بڑا طریقہ اختیار کیا گیا۔ امریکہ نے جب ڈسٹ بن میں چیک کیا تو اس میں سے پتہ لگا کہ اس آدمی نے کھانا وہاں پہ پھینکا ہوا تھا، اس سے اس کا ڈی این اے چیک ہوا، ڈی این اے کی مدد سے پھر امریکہ نے اس آدمی کو ٹریس کیا جس نے وہاں پہ بم پلانٹ کیے تھے بلڈنگ میں، اور اس نے ایک پوری کی پوری بلڈنگ کو اڑانے کی کوشش کی تھی، آگ لگی تھی وہاں پہ 3 درجے کی۔ یہ تو تھا امریکہ کا واقعہ۔ اب میں ذکر کرتا ہوں انڈیا کے واقعے کی، جو شروع میں نے کہا ہندو عاشق وہ انڈیا میں تھا۔ اب یہ عاشق تھا چھتیس گڑھ میں۔ چھتیس گڑھ کا ایک علاقہ ہے رائے پور، وہاں پہ جب لڑکی نے شادی سے انکار کیا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، کر کے دیکھ لو۔ تو اس نے ایک میوزیکل سسٹم بھیجا اس کے گھر پہ، اور میوزیکل سسٹم میں اس نے، ظاہر ہے آئی ٹی کے سسٹم کو تو جانتے ہیں نا، تو میوزیکل سسٹم میں اس نے کچھ اس طریقے سے بم فٹ کیا کہ جیسے ہی اس کو چلانے کے لیے پلگ لگائیں گے، مطلب بجلی آئے گی، کرنٹ آئے گی تو پھٹ جائے گا۔ دولہا کے بھائی نے جب یہ میوزک سسٹم لگایا، اس کو آن کیا، تو 22 سالہ دولہا جو تھا ہمیندرا، وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، اس کے ساتھ اس کا بھائی مر گیا جو اس کو آن کر رہا تھا، اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ یہ ہے انڈیا، اور یہ انڈیا کے ہندوازم کی وجہ سے لوگ ایک خاص قسم کی ٹیررزم کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ تو جو یونائٹڈ نیشن میں اور دیگر اداروں میں ادھر ادھر وہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، اس میں ان کو یہ چیز بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔
موزد ناظرین، میں نے پچھلے دنوں عرض کیا تھا کہ سعودی عرب نے نیشنلٹی دینے کے لیے غور کرنا شروع کر دیا، جس کے لیے تمام تر اختیارات جو وہ MBS یعنی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صاحب کے پاس ہیں، اور وہ اس کو کسی کی بھی درخواست پر جن کی شرائط پوری ہوں گی ان کو دے سکیں گے۔ متحدہ امارات نے ون ٹچ گولڈن ویزا سروس شروع کر دی ہے، ون ٹچ گولڈن ویزا سروس۔ اس کے تحت وہ ون ٹچ اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے ایک بٹن بنا دیا انٹرنیٹ پر ICP کے نام سے، وہ اس پر جیسے ہی درخواست دیں گے اور درخواست میں جو شرائط پوری ہو جائیں گی، ان شرائط کے پورے ہوتے ہی اس کو گولڈن ویزا دے دیا جائے گا۔ گولڈن ویزا کے حصول کی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ بہت معمولی ہیں اور کوئی بھی آدمی اس شرط پر پورا اتر سکتا ہے۔ پہلے گولڈن ویزا کے لیے شرط تھی 50,000 درہم کی، وہ اب گھٹا کر 30,000 کر دی گئی ہے۔ پہلے شعبے کچھ محدود تھے، اب طب، سائنس، انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کاروبار مطلب کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے، ایڈمنسٹریشن میں، تعلیم، قانون، ثقافت اور ایون سوشل جو مضامین ہیں ان سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے وزارت نے کچھ البتہ اصول بنائے ہیں، جیسے نمبر ہوتے ہیں وہ رکھے گئے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے جو آرٹیکل 17 ہے اس میں ترمیم کر دی ہے، اور اس کے ذریعے سے اب گولڈن ویزا مل سکتا ہے۔ ایک شخص، اہلیت میں بتا رہا ہوں کون اہل ہو سکتا ہے، جو ملک میں جائز طریقے سے کیا اور ورک پرمٹ کے مطابق وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ دوسرا وہ ہو سکتا ہے جو پہلی یا دوسری مرتبہ وہاں گیا ہے اور ہنر مند ہے، مطلب کسی بھی پیشے کا ماہر ہے۔ اچھا، اس کے لیے تعلیمی جو استعداد ہے، صلاحیت ہے، وہ بیچلر ڈگری یا اس کے مساوی ہونی چاہیے، زیادہ پہ کوئی قید نہیں ہے۔ تنخواہ کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ ماہانہ جو ہے وہ 30,000 یا آمدنی 30,000 ہو تو گولڈن ویزا کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر اور فارماسسٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹیچرس بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی جو اس کے ایک پوائنٹ ہے اس کے تحت بن سکتے ہیں۔ اچھا، گولڈن ویزے کے بعد ریزیڈنسی کی درخواست دینے کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی آسان ہے۔ جو ریزیڈنسی جس کے پاس پہلے سے موجود ہے وہ بھی مطلب اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور وہ بھی گولڈن ویزے کا حقدار ہے۔ تو گولڈن ویزا کی جو ریزیڈنسی ویزا ہے اس کے لیے بھی ایک سمارٹ اپلیکیشن جاری کی گئی ہے جو GDRFA کہلاتی ہے، GDRFA۔ یہ ویب پورٹل موجود ہے اور اس پر بھی اپلائی کر کے دبئی کے سینٹر میں آپ ریزیڈنسی ویزا بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو فیڈرل اتھارٹی کو اپنی شناخت، شہریت اور ملک اور پورٹ وغیرہ اور سیکیورٹی سے متعلق کچھ جوابات دینا ہوں گے، جس کے بعد آپ کی اہلیت کا فیصلہ ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، انہی موضوعات کے ساتھ سوئے مرو کو اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی کچھ اور ٹاپکس کے ساتھ جو آپ سے بھی براہ راست تعلق رکھتے ہوں گے۔ خدا حافظ۔